بچھائیں فرش عزا مجلس امام کریں، پیام زینب بے کس ہے اس کو عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان سلیم امروی ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم چاہیں گے کہ کچھ گفتگو کی جائے اردو مرثیے کا سفر، اس حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے۔ مرثیے کی کیا تاریخ ہے، مرثیہ کس طرح کہا جاتا ہے، مرثیہ کب سے کہا جا رہا ہے، مرثیے کے حوالے سے بہت ساری باتیں جو ذہن میں آتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے، اور ہم نے درخواست کی ہے مشہور و معروف شخصیت جناب ڈاکٹر سید رضا حیدر صاحب سے۔ ڈاکٹر سید رضا حیدر صاحب کے بارے میں ناظرین آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحب وہ غالب انسٹیٹیوٹ ایوان غالب کے نام سے مشہور ہے، اس ادارے کے آپ ڈائریکٹر ہیں۔ ڈاکٹر سید رضا حیدر صاحب کی رسائی ادب پر بڑی گہری نظر ہے اور بڑا گہرا مطالعہ ہے، تو ہم نے چاہا کہ مرثیے کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں۔ تو آئیے ناظرین، ڈاکٹر رضا حیدر صاحب سے اس مرثیے کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ اس اردو مرثیے کا سفر، اس حوالے سے وہ ہماری معلومات میں کچھ اضافہ کریں، اور ڈاکٹر صاحب کو سنتے ہیں کہ وہ مرثیے کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں۔ ناظرین آداب، اردو مرثیے کے سفر پر گفتگو کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں مرثیے کی تاریخ کے اوپر ایک روشنی ڈال دوں، تاکہ ہمارے سامعین کو، ہمارے ناظرین کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ مرثیہ کیا ہے، مرثیے کی تاریخ کیا ہے، مرثیے کا پس منظر کیا ہے، مرثیہ کب سے شروع ہوا۔ اور میں اس بات کی بھی وضاحت چاہتا ہوں کہ میری اس گفتگو کو آپ محض ایک طالب علم کی حیثیت سے سنیں گے، اس لیے کہ نہ میں ریسرچر ہوں، نہ اسکالر ہوں، نہ کوئی دانشور ہوں، ایک مرثیے کا چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ تو عزیزوں، میں گفتگو شروع کرتا ہوں کہ آخر یہ مرثیہ ہے کیا۔ مرثیہ یہ جو لفظ ہے یہ رسا سے بنا ہے، اور یہ لفظ عربی کا ہے جس کے معنی ہیں آہوبکا۔ اس آہوبکا میں مرنے والے کے صفات کے بارے میں مرثیے کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ شخص جس کا انتقال ہوا، اس کے صفات کیا تھے، اس کی اچھائیاں کیا تھی۔ دوستو، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ مرثیے کی جو تاریخ ہے اس کی ابتدا کب سے ہوئی۔ دیکھیے، ہمیں تاریخ کے کچھ صفحات کو پلٹنا ہوگا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ پہلا مرثیہ جناب آدم نے پڑھا جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اور حابیل کو قتل کرنے کے بعد جب جناب آدم کو یہ پتہ چلا تو حابیل کے غم میں جناب آدم نے ایک مرثیہ کہا، اور اس مرثیے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت کی جو زبان تھی جسے سریانی زبان کہا جاتا ہے، اس زبان میں جناب آدم نے وہ مرثیہ کہا۔ جناب آدم کے بعد جناب داؤد کے بارے میں یہ ملتا ہے کتاب میں کہ جب طالوت کا قتل کیا گیا تو اس کے غم میں جناب داؤد نے مرثیہ کہا، اور یہ مرثیہ توریت میں آج بھی موجود ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں جب آپ توریت کے پرانے نسخوں کو دیکھیں گے تو اس میں یہ مرثیہ آج بھی موجود ہے۔ حضرت آدم اور جناب داؤد کے بعد پیغمبر اسلام کے انتقال کے بعد، یعنی اب اسلام آ چکا، ان کے انتقال کے بعد پیغمبر اسلام کے ایک بہت ہی مشہور و معروف صحابی، ان کے دوست، ان کے شاگرد، جن کا نام حسان بن ثابت تھا، انہوں نے رسول اسلام کی شان میں ان کے انتقال کے بعد ایک شاندار مرثیہ کہا۔ اس مرثیے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں آہوبکا، غم و اندوہ اور تمام عناصر موجود تھے جن عناصر کا مرثیوں میں ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب فاطمہ نے، یعنی دختر رسول اسلام کی وفات کے بعد ان کی بیٹی نے اپنے باپ
کہ انتقال کے بعد ایک مرثیہ کہا جو کہ بڑا غم اندوہ اور تکلیف سے بھرا ہوا مرثیہ تھا، جس کا پہلا مصرع آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ سبت علیہ مصائب اللہ نہا، اس سے ابتدا ہوتی ہے، وہ بڑا طویل مرثیہ۔ جناب فاطمہ کے بعد مولائے کائنات کی جب شہادت ہوئی تو ملتا ہے کہ ان کے ایک صحابی جن کا نام ابو الاسود دویلی تھا، انہوں نے مرثیہ کہا، اور اس مرثیے کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک مرثیہ تھا۔ اور باقاعدہ کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ جو عرب کے محققین ہیں، ریسرچر ہیں، نقاد ہیں، کرٹیک ہیں، انہوں نے اس مرثیے کے اوپر جو مولائے کائنات کی شہادت کے بعد ابو الاسود دویلی نے کہا تھا، اس پہ بڑی ریسرچز کی ہیں اور بہت سارے آرٹیکلز آج بھی موجود ہیں۔ حضرت علی کے بعد جب امام حسین کی شہادت ہوتی ہے تو ان کی بہن زینب دختر علی رسول اسلام کی نواسی نے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک کا جو سفر طے کیا، اس میں جو ان کے خطبات ہیں، اور ان خطبات میں بیچ بیچ میں مراثی کو انہوں نے استعمال کیا، اور وہ بھی مراثی ہماری تاریخ میں ایک بہت ہی قیمتی ذخیرہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں بہت تیزی سے اس سفر کو آگے بڑھا رہا ہوں، جو ایک اہم سفر ہے، اہم پڑاؤ ہے، وہ امام رضا کے مشہور و معروف صحابی جن کا نام داول خزائی تھا۔ جب محرم کا چاند نمودار ہوا اور امام رضا کی خدمت میں وہ آئے تو امام رضا نے کہا، داول تم نے میرے جد مظلوم کی شان میں کوئی مرثیہ کہا ہے؟ تو داول نے کہا کہ ہاں مولا، میں مرثیہ لے کر کے آیا ہوں۔ اور وہ اتنا طویل اور اتنا اہم مرثیہ ہے کہ آج بھی تاریخ کربلا میں اس مرثیے کی بڑی اہمیت ہے۔ اور آپ ایران جب مولا کی زیارت کو جائیں گے امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو آج بھی جو ان کی لائبریری ہے، اس لائبریری میں ایک ڈاکومنٹ کی حیثیت سے، ایک دستاویز کی حیثیت سے وہ مخطوطہ مرثیے کی شکل میں موجود ہے۔ اب ہم اس سفر میں تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں۔ مرثیہ آہستہ آہستہ اپنے سفر کو طے کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس مرثیے کا سفر قریب آتا ہے جب ہم ایران کی تاریخ کا اور ایران کے ادبیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایران میں جب صفوی حکومت آئی تو اس صفوی حکومت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس حکومت نے عزاداری کو بہت فروغ دیا، بہت پروموٹ کیا۔ جب عزاداری کو فروغ ہوا تو اس میں مرثیے کو بھی فروغ ہوا، اور اس عہد میں دو تین نام بہت اہم ہیں، حالانکہ بہت نام ہیں لیکن میں دو تین ناموں کو ضرور لوں گا۔ اس میں پہلا نام ملا حسین وائس کا ہے کہ جنہوں نے روضۃ الشہداء نام کی ایک بہت ہی مارکۃ العرا کتاب تصنیف کی، جسے روضہ خوانی کے نام سے ہندوستان اور ایران میں آج بھی ایک بڑا طبقہ جانتا ہے۔ اسی دور میں یعنی صفوی دور میں محتشم کاشی کا نام سنہرے الفاظ کے ساتھ لکھا جاتا ہے مرثیے کی تاریخ میں، اور اس نے بڑے اعلیٰ درجے کے مرثیے کہے۔ محتشم کاشی کے بعد ایران میں مراثی کا ایک سلسلہ اتنی تیزی سے فروغ پایا کہ بے شمار شعرا پیدا ہوئے، اتنے شعرا پیدا ہوئے کہ ظاہر سی بات ہے اس مختصر سے وقت میں ان شعرا کے اسما کو گنانا ممکن نہیں ہے، لیکن جب آپ تاریخ ادبیات ایران یعنی ایرانی لٹریچر کا جب آپ مطالعہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنے بھی ایران کے بڑے شعرا ہیں انہوں نے دوسری اصناف میں طب آزمائی کی ہے، لیکن مرثیے کو بھی اپنی گفتگو کا ہمیشہ موضوع بنایا۔ اسی ایران کی تاریخ کا یہ اثر ہوا، بلکہ یوں کہا جائے کہ فارسی ادب کا یہ اثر ہوا کہ 15ویں صدی میں ہندوستان میں بھی دکن میں جب بہمنی سلطنت آئی، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سلطنت محب اہل بیت تھی، تو اس زمانے میں ہندوستان میں تاریخ میں ملتا ہے کہ 15ویں صدی میں دکن جو آج حیدرآباد کا پورا علاقہ ہے، اس زمانے میں یہ بہت بڑی ریاست تھی، اس میں بہمنی سلطنت میں مرثیہ ہندوستان میں مرثیے نے قدم رکھا، اور اس دور کا سب سے پہلا شاعر جسے برہان الدین جانم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس نے پہلا مرثیہ تحریر کیا۔ بہمنی سلطنت کے بعد قطب شاہی سلطنت کا وجود عمل میں آیا، اور قطب شاہی سلطنت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پوری سلطنت بڑی محب اہل بیت تھی، اور اس نے دکن میں عزاداری کو بہت ہی فروغ دیا۔
بڑے بڑے عزاخانے تعمیر کیے، تو ظاہر سی بات ہے جب عزاخانے تعمیر ہوئے تو مرثیوں کو بھی فروغ ہوا، اور وہ قطب شاہی حکومت کا سب سے اہم بادشاہ میں اس لیے اس کو کہتا ہوں کہ تمام بادشاہ آج تاریخ میں موجود ہیں، لیکن اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ پہلا صاحب دیوان شاعر جسے قلی قطب شاہ کہا جاتا ہے، یہ بادشاہ بھی تھا اور صاحب دیوان بھی تھا۔ اس نے پہلا دیوان مرتب کیا، اس دیوان میں جہاں بہت ساری اردو کی اصناف ہیں وہیں مرثیے کو بھی ایک بہت بڑا حصہ ملا۔ تو اب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ قلی قطب شاہی دور میں جو پہلا مرثیہ خواں ہے وہ قلی قطب شاہ خود ہے۔ اب میں بہت تیزی سے دکن سے نکل کر کے اودھ کی طرف آتا ہوں۔ اودھ میں یہ مرثیہ آہستہ آہستہ فروغ پانے لگا، اور دو نام، میں زیادہ نام نہیں لوں گا اس لیے کہ اودھ کی بھی بڑی طویل تاریخ ہے، اس میں دو نام میر ضمیر اور میر خلیق کا نام بہت اہم ہے۔ انہوں نے مرثیے کے ذریعے سے پوری اردو شاعری کو ایک بلند مقام عطا کیا۔ میر ضمیر، میر خلیق کے بعد دو بڑے اہم نام ہیں، میر ضمیر، میر خلیق، میر زاہد کے بعد اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ میر انیس اور مرزا دبیر۔ میر انیس کا جب نام آتا ہے عزیزو دوستو تو پھر پوری ایک تاریخ ہے، اتنی شاندار تاریخ ہے مراثی کی کہ جس کے بارے میں اگر گھنٹوں بولا جائے تب بھی کم ہے۔ میں مختصراً اس تاریخ کا بھی ذکر کروں گا۔ ابھی میں مرثیے کے سفر کی طرف آپ کے اذہان عالیہ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ میر انیس، مرزا دبیر کے بعد میر زاہد، میر حسن، خلق، خلیق، محسن، میر مونس، میر انس، نفیس، سلیس، میر وحید، دولہ صاحب عروج، جلیس، عارف، عشق، تعشق، لالا چھنو لال درگیچ، شاد عظیم آبادی، بہار حسین آبادی اور پیارے لال رشید کا نام میں بہت ہی ادب اور احترام سے ان تمام اسما کو میں نے اس لیے لیا ہے کہ انہوں نے اس مرثیے کی روایت کو اتنا مضبوط بنا دیا اپنی شعری کاوشوں سے کہ آج اردو ادب کا ایک بہت بڑا سرمایہ اور خزانہ مرثیے کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ 19ویں صدی ہے۔ اب ہم 20ویں صدی میں قدم رکھتے ہیں کہ جس کو بلکہ یوں کہا جائے کہ گزشتہ صدی، موجودہ صدی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، زیادہ دن نہیں گزرا ہے۔ 20ویں صدی مرثیے کی تاریخ کی بہت ہی شاندار تاریخ ہے، اور اس تاریخ نے بڑے بڑے مشہور مرثیہ خواں اور مرثیہ نگار حضرات کو پیدا کیا۔ اس میں سب سے بڑا نام، یہ جو میری ریسرچ ہے، ہو سکتا ہے آپ میری ریسرچ سے اتفاق نہ کریں، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم اور سب سے بڑا نام جوش ملیح آبادی کا ہے، جن کے بارے میں ابھی ذکر کروں گا۔ جوش کے بعد جمیل مظہری، نسیم امروہوی، نجم آفندی، امید فاضلی، شادہ دہلوی، آل رضا، پیام اعظمی، گوپی ناتھم، نتھونی لال ویشی، باقر امانت خانی، عظیم امروہوی، ماجد رضا عابدی، علی اکبر کاظمی اور شہزاد معصومی، یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے اتنے اہم مرثیے کہے کہ انہوں نے پوری اس تاریخ کو اور اس فن کو اتنی جلا بخشی اور اتنی توانائی اور مضبوطی عطا کی کہ جب تک اردو زبان و ادب زندہ ہے ان مرثیہ نگار اور ان مرثیہ خواں حضرات کا نام ہمیشہ سنہرے الفاظ کے ساتھ لکھا جائے گا۔ اب یہ جو 20ویں صدی ہے کہ جو کہ بڑی عظیم صدی ہے، اس صدی میں جن شعراء کے میں نے آپ کے سامنے نام لیا کہ جو جوش سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور شہزاد معصومی تک ختم ہوتا ہے، اس میں اور بھی بہت سارے مرثیہ نگار ہیں۔ ظاہر سی بات ہے میں سب کا نام نہیں لے سکتا، جب کبھی گفتگو ہوگی تو اور بھی مرثیہ نگار حضرات کا میں نام لوں گا، لیکن یہ جو مرثیہ نگار تھے ان کے مرثیے کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے پوری مرثیے کی حیت کو بدل دیا، اسٹرکچر کو بدل دیا۔ وہ مرثیہ کہ جو جس کی تاریخ پہ اگر ہم نظر ڈالیں کہ کلاسک مرثیہ جو انیس، زاہد اور میر مونس وغیرہ سے جو شروع ہوا تھا، اس پوری روایت کو انہوں نے بدل دیا۔ اب مرثیے میں انقلاب کا پہلو ہے، احتجاج کا پہلو ہے، گھن گرج ہے، جدیدیت ہے، حق کے لیے آواز اٹھانا ہے، مظلومیت کا ساتھ دینا ہے،
ظالموں کے خلاف آواز اٹھانا ہے، یہ تمام عناصر ان مرثیہ نگار حضرات کے مرثیے میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہی وجہ میں کہتا ہوں کہ یہ صدی جو تھی یعنی 20ویں صدی، اس صدی نے ایک نیا مرثیہ، بلکہ یوں کہا جائے کہ جدید مرثیے کا وجود ہمارے سامنے پیش کیا۔ تو دوستو یہ تو مختصر طور پہ مرثیے کی تاریخ ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ تاریخ بہت ہی نامکمل ہے، اس میں بہت ہی گنجائش ہے اور اس پر بہت ہی وسیع طور پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن مختصر سے وقت میں بس میں نے ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی مرثیے کا نام آتا ہے تو ہمارے سامنے کربلا کے واقعات، امام حسین کی زندگی، امام حسین کے ساتھیوں کی شہادت، کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفے سے شام تک امام کے اہل و عوال کا سفر، یہ تمام باتیں ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ پوری ایک تاریخ ہے اور ہمارا ذہن جیسے ہی مرثیے کا لفظ آتا ہے ہمارا ذہن کربلا کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات 2-3 منٹ میں اور کہنا چاہوں گا کہ کربلا کا ایک پورا شاندار ایک ہمارے ذہن میں ایک واقعہ موجود ہے، لیکن کچھ مرثیے شخصی بھی کہے گئے کربلا کے علاوہ۔ شخصی مرثیے سے مراد میں یوں بتا دوں 30 سیکنڈ میں کہ وہ مرثیہ جو کربلا امام حسین کی شان میں کہا گیا وہ کربلائی مرثیہ کہا جاتا ہے اردو لٹریچر میں، اور شخصی مرثیے یہ ہوئے کہ کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کی شان میں اس کی وفات کے بعد شورا حضرات نے مرثیے کہے، وہ بھی اس کی بھی بڑی طویل تاریخ ہے، مگر شخصی مرثیے کربلائی مرثیے کے آگے دب کر کے رہ گئے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ تاریخ سے جڑا ہوا موضوع ہے کہ شخصی مرثیوں میں 2 مرثیوں کا میں ضرور ذکر کر دوں، اور یہ 2 مرثیے بڑے اہم ہیں۔ ایک مرثیہ جب علامہ اقبال کی والدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے ایک مرثیہ کہا اور اس کا عنوان ہی رکھا والدہ مرحومہ کی یاد پہ، اور وہ بڑا شاندار مرثیہ۔ اور دوسرا مرثیہ کہ جب غالب کا انتقال ہوا تو ان کے شاگرد اور ان کے کنٹمپریری، ان کے ہمعصر حالی نے غالب کی شان میں ایک بڑا طویل مرثیہ کہا اور اس کا نام ہی رکھا مرثیہ غالب۔ اب یہاں پر ایک ٹیکنیکل مسئلہ آتا ہے، ایک تکنیکی مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ ذرا تھوڑا سا لٹریری ہے، ادبی ہے، لیکن یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ جب آپ مرثیے کی تاریخ پہ گفتگو کر رہے ہیں تو مرثیے کے جو پیرامیٹرز ہیں، جو مرثیے کے طریقہ کار ہیں، اس پر بھی آپ کو روشنی ڈالنی ہے تاکہ پوری بات ذہن میں آ جائے۔ دیکھیں جب بھی کوئی مرثیہ نگار مرثیہ کہتا ہے تو اس کے سامنے کچھ تکنیکی چیزیں آتی ہیں کہ جو مرثیے کے تعلق سے بہت ضروری ہیں، اس کی طرف میں 5-7 منٹ میں اشارہ کروں گا۔ کیا ہوتا ہے جب آپ 60 بند، 70 بند، 100 بند، 200 بند کے مرثیے کہہ گئے تو اس مرثیے میں کچھ اجزاء ہیں جس کو کہا جاتا ہے اجزائے ترکیبی۔ وہ اجزائے ترکیبی کیا ہیں وہ میں بتانا چاہوں گا کہ اس میں سب سے پہلا نام جو آتا ہے وہ چہرہ، پھر ماجرا، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین، یہ مرثیے کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ بغیر یہ اجزائے ترکیبی کو فالو کیے ہوئے کوئی بھی مرثیہ نگار مرثیہ کہہ ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ شاعروں کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ اور جتنے بھی شورا حضرات ہیں کہ جنہوں نے مرثیے کے اوپر تبازمائی کی ہے وہ انہوں نے اس پورے پیرامیٹرز کو بہت اچھے سے فالو کیا، اس لیے کہ بغیر اس کو فالو کیے ہوئے گفتگو نامکمل ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اجزائے ترکیبی جس کا میں نے ذکر کیا اس کی 1-1 منٹ میں اس کی وضاحت کروں بند کے حوالے سے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب میں ماجرا، یہ چہرہ، بین، رخصت اور رجس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور اس میں بند کے حوالے سے گفتگو نہ کروں تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ دیکھیے سب سے پہلے مرثیے میں چہرہ ہوتا ہے۔ چہرے کا مطلب یہ ہے کہ جب مرثیہ نگار مرثیہ شروع کرتا ہے تو پروردگار عالم کی تعریف کرتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے، اور وہ تمام فنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتا ہے کہ جو مرثیے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس کی وضاحت میں میر انیس کے کلام سے کرنا چاہتا ہوں کہ میر انیس نے جب مرثیہ لکھا تو سب سے پہلے چہرے کا جو طریقہ ہے مرثیے میں وہ کیسے بیان کیا۔ میر انیس کہتے ہیں کہ یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، خدا سے دعا مانگ رہے ہیں، اے ابر کرم
خشک زراعت پہ کرم کر، تو فیض کا مبدا ہے، توجہ کوئی دم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر، جب تک یہ چمک مہر کے پرتو سے نہ جائے، عقلی میں سخن میرے قلم رو سے نہ جائے۔ اور پھر ایک بند اور میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، قطرے کو جو دوں آب تو گوہر سے ملا دوں، ذرے کی چمک مہر منور سے ملا دوں، اور خاروں کو نزاکت میں گلے تر سے ملا دوں، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ یہ دیکھیے، اس کو کہتے ہیں چہرہ۔ چہرے کے بعد جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے سراپا۔ سراپا میں بھی میر انیس کیا خوب کہتے ہیں کہ وہ کربلا آتے ہیں، 10 محرم ہے، امام حسین نے شہادت سے پہلے جس لباس کو تبدیل کیا اور جو لباس پہنا اور ان کا کیا سراپا تھا، اس سے مشابہت انیس کے مرضی۔ معراج میں رسول نے پہنا تھا جو لباس، کشتی میں لائیں زینب اسے شاہدی کے پاس، سر پر رکھا امام سردار حق شناس، پہنی قبائے پاک رسول فلک اساس، برمے درست و چست تھا جامہ رسول کا، رومال فاطمہ کا امامہ رسول کا۔ یہ دیکھیں سراپا ہے۔ اب آئیں سراپا کے بعد، بلکہ سراپے کا ایک بند اور میں سنانا چاہوں گا جو کہ بڑا دلچسپ بند ہے، کہ کپڑوں سے آ رہی تھی رسول زمن کی بو، دلہا نے سونگھی ہوگی نہ ایسی دلہن کی بو۔ دیکھیں کیا میر انیس کا تخیل ہے، کپڑوں سے آ رہی تھی رسول زمن کی بو، دلہا نے سونگھی ہوگی نہ ایسی دلہن کی بو، حیدر کی فاطمہ کی حسین و حسن کی بو، پھیلی ہوئی تھی چار طرف پنجتن کی بو، لٹتا تھا عطر وادی عنبر سرشت میں، اور گل جھومتے تھے باغ میں رضوان بہشت میں۔ یہ سراپا۔ اب ہم آئے رخصت۔ رخصت ظاہر سی بات ہے، وہ میں نے بتایا کہ مرثیے کے اجزائے ترکیبی میں ہے، رخصت میں بھی وہ میر انیس نے اس مقام کو اختیار کیا کہ جب امام حسین 10 محرم کو عصر کے وقت اپنے بچوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے رشتہ دار جو خیمے میں بچ گئے تھے، اپنے تمام جو دوست احباب کی شہادت کے بعد، تو وہ رخصت کے لیے آئے خیمے میں، اور کیا منظر تھا۔ تو یہ بھی رخصت جو ہے وہ بڑا اہم ہے مراسم میں۔ کیا ہے پوشاک سب پہن چکے جس دم شہ زمن، لے کر بلائیں بھائی کی رونے لگی بہن، چلائی ہائے آج نہیں حیدر و حسن، اماں کہاں سے لائے تمہیں اب یہ بے وطن، رخصت اب رسول کے یوسف جمال کی، صدقے گلیں بلائیں تو لو اپنے لال کی۔ یہ جناب زینب کا یہ پورا ایک بیان ہے رخصتی کے وقت، جس کو میر انیس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ باندھا ہے۔ باندھی کمر سے تیغ جو زہرا کے لال نے، پھاڑا فلک پہ اپنا گریباں ہلال نے، دستانے پہنے سرور قدسی خصال نے، معراج پائی دوش پہ حمزہ کی ڈھال نے، رتبہ بلند تھا کہ سعادت نشان تھی، اور ساری سپر میں مہر نبوت کی شان تھی، ہتھیار ادھر لگا چکے آقائے خاص و عام، تیار ادھر ہوا علم سید الانام، کھولے سروں کو گر تھیں سیدانیاں تمام، روتی تھی تھامے چوبے علم خواہر امام، تیغے کمر میں دوش پہ شملے پڑے ہوئے، زینب کے لال زیر علم آ کھڑے ہوئے۔ یہ دیکھیے رخصت کا کیا منظر ہے۔ پھر رخصت کے بعد آمد، امام حسین رخصت ہو چکے، رخصت کے بعد ہم آمد پہ آتے ہیں۔ وہ بھی دیکھیے امام حسین اب قتل گاہ میں پہنچ چکے، رخصت ہو چکے، بہن سے مل چکے، بیٹی سے مل چکے، اب قتل گاہ میں آ گئے۔ تھم کر ہوا چلی فرسے خوش قدم بڑھا، جوں جوں وسوئے دشت بڑھا اور دم بڑھا، گھوڑوں کے لیے سواروں نے باغیں علم بڑھا، رایت بڑھا کے سروے ریاض ارم بڑھا، اور پھولوں کو لے کے باد بہاری پہنچ گئی، بستان کربلا میں سواری پہنچ گئی۔ نکلے پے جہاد عزیزان شاہدیں،
نعرے کیے کہ خوف سے ہلنے لگی زمین، روباہوں کی صفوں پہ چلے شیر خشمگین، اور کھینچی جو تیغ بھول گئے صف کشی لئیں، اب بجلی گری پروں پہ شمال و جنوب کے، اور کیا کیا لڑے ہیں شام کے بادل میں ڈوب کے۔ اب آمد کے بعد جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے مرثیے میں، جسے میں سمجھتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی کرٹیک ہیں، جتنے بھی نقاد ہیں، وہ بھی بہت ضروری سمجھتے ہیں، رجس، جس کو عام طور پہ رجز کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ بالکل غلط ہے، یہ اصل لفظ ہے رجس۔ رجس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ عرب کا ایک قاعدہ تھا، اور یہ اسلام سے پہلے بھی تھا، کہ جب دو بہادر آمنے سامنے آتے تھے تو وہ اپنی تعریف، اپنا پس منظر، اپنا بیک گراؤنڈ، اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرتے تھے کہ تم کون ہو اور ہم کون ہیں۔ تو سوال ہوتا تھا، سوال کا جواب، اور یہ اس پورے ماجرے کو رجس کہا جاتا ہے۔ ہماری جو شعری اصناف میں جو مرثیہ ہے اس کے پیرامیٹرز میں، یعنی اجزائے ترکیبی میں رجس کیا۔ اب امام حسین رخصت ہوئے، پہنچ گئے، اب رجس کا مقام دیکھیے۔ اس میں میں یہ چاہتا ہوں کہ رجز میں تھوڑا سا پیچھے آتا ہوں، اور میں ان اشعار کو، ان بند کو آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا جو بند 2 محرم کے تعلق سے ہے، کہ جب امام حسین کربلا میں آ چکے اور ان کا خیمہ فرات سے ہٹا دیا گیا، اور جناب عباس کا کیا حال تھا اس کو میر انیس نے رجز میں جو بیان کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ انیس کے جتنے بھی مرثیے ہیں اس میں رجز کی جو کیفیت ہے وہ میر انیس کے اس مرثیے میں اس کا کوئی جواب نہیں۔ کیا ہے منظر دیکھیے۔ اس فوج کے رئیس نے بڑھ کر کیا کلام، حکم امیر ہے یہیں اترے سپاہ شام، چھوڑیں گے ہم اسے کہ جو راحت کا ہے مقام، دریا سے ہٹ کے آپ بپا کیجئے خیام، لشکر کشی ہے بادشاہ کائنات پر، کل مورچے سپاہ کے ہوں گے فرات پر۔ اب یہ یزیدی فوج کا مکالمہ جناب عباس اور امام حسین سے ہو رہا ہے۔ ہم گھاٹ روکنے کے لیے آئے ہیں ادھر، ہے آج شب کو داخلے شمر کی خبر، سنتے ہی یہ ترائی میں گونجا وہ شیر نر، تو تیوری چڑھا کے تیغ کے قبضے پہ کی نظر، اور کم تھا نہ ہم ہما اسد کردگار سے، اور نکلا ڈکارتا ہوا زخم کچھار سے، غصے میں رکھ کے دوش پہ شمشیر پر دم، نعرہ کیا اسد نے کہ تم سے ہٹیں گے ہم، گر فوج قاہرہ کی ہے آمد تو کیا ہے غم، گرتا ہے کٹ کے سر وہیں جس جا جمے قدم، بپھرے جو شیر سامنے آتا نہیں کوئی، یہ آنکھ وہ ہے جس میں سماتا نہیں کوئی۔ دیکھیے جناب عباس کا جواب دیکھیے، اور کیا جواب ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر، اب میں جس موڑ کی طرف آپ کے اذہان کو لانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے جس کا اشارہ میں نے شروع میں کیا کہ تم کون ہو۔ رجس کی اصلی بات، تم کون ہو؟ حسین ہے مختار خوشگتر، یعنی اپنا شجر نسب بھی بتا رہے ہیں اور اپنا تعلق بھی بتا رہے ہیں، اور یزیدی فوج سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تم دیکھو کہ تم کس کے مقابلے میں ہو، تم کون ہو؟ حسین ہے مختار خوشگتر، ان کے سوا ہے کون شہنشاہ بروبر، دیکھو فساد ہوگا بڑھو گے اگر ادھر، شیروں کا یہ عمل ہے تمہیں کیا نہیں خبر، سبقت کسی پہ ہم نہیں کرتے لڑائی میں، بس کہہ دیا، بس کہہ دیا، بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی میں، بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی میں، کیا سر پہ موت آئی ہے بس سامنے سے جاؤ، فوجوں کا ذکر کر کے کسی اور کو ڈراؤ، دعویٰ ہے کچھ سپاہ گری کا اگر تو آؤ، بیٹا رحیم کہوں مجھے غیظ میں نہ لاؤ، تلوار ادھر کھچی کہ ادھر کھیت پڑ گیا، پھر کچھ نہ بن پڑے گا اگر میں بھی پڑ گیا، سوچو تم ہی دلوں میں کہ حقدار کون ہے، عالم میں بر و بحر کا مختار کون ہے، ہادی ہے کون، سید ابرار کون ہے بے قصور کون، گنہگار کون ہے، لازم ہے تم کو پاس کلام مجید کا، کلمہ نبی کا پڑھتے ہو یا تم یزید کا۔ تو دیکھیے یہ پورا ایک بڑا طویل برسیہ ہے میر انیس کا، اور اس میں بہت سارے
رجس کے بند ہیں، لہٰذا ظاہر سی بات ہے مختصر وقت ہے، لہٰذا میں ان تمام بند کو گریز کرتا ہوا اب جنگ کی طرف آتا ہوں۔ اب میں بہت تیزی سے یہ جو ٹیکنیکل میٹر مرثیے کے اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہماری گفتگو جو ہے وہ ذرا کچھ بہک جائے، لہٰذا اب جنگ کی طرف میں آنا چاہتا ہوں کہ جنگ، امام حسین اب جنگ کریں۔ آئے حسین یوں کہ عقاب آئے جس طرح، کافر پہ کبریا کا تاب آئے جس طرح، تابندہ برق سوئے صحاب آئے جس طرح، دوڑا فرس نشیب میں آب آئے جس طرح، یوں تیغ تیز کون گئی اس گروہ پر، اب بجلی تڑپ کے گرتی ہے جس طرح کوہ پر، اور جس پر چلی وہ تیغ دوبارہ کیا اسے، کھچتے ہی چار ٹکڑے دوبارہ کیا اسے، وہاں تھی جدھر اجل کے اشارہ کیا اسے، سختی بھی کچھ پڑی تو گوارا کیا اسے، نہ زین تھا فرس پہ نہ اسوار زین پر، کڑیاں زرہ کی بکھری ہوئی تھی زمین پر۔ یہ دیکھیں جنگ کا منظر ہے۔ اب جنگ کے منظر کے بعد دو چیز جس کے بارے میں نے اشارہ کیا، بین اور بین کے بعد شہادت، بس دو مرثیے کا بند میر انیس کا پڑھ کر کے یہ بین کیا ہے۔ امام حسین شہید ہو گئے، اور شہادت کے بعد یہ دیکھیے یہ جو جن چیزوں کو میں بتا رہا ہوں یہ عرب کے مزاج میں شامل تھا، اور واقعہ کربلا کے بارے میں میر انیس کا جو اپنا نقطۂ نظر ہے اس کے بارے میں آگے اشارہ کروں گا کہ میر انیس کیا سوچتے تھے، اور جب امام حسین شہید ہو گئے تو اب ان کی بہن زینب بین کس طرح سے کر رہی ہیں، اس کو کیسے مرثی میں بیان کیا جاتا ہے، بین کی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں۔ بھیا سلام کرتی ہے خواہر جواب دو، چلا رہی ہے دختر حیدر جواب دو، سوکھی زباں سے بہر پیمبر جواب دو، کیوں کر جیے گی زینب مستر جواب دو، جز مرگ درد ہجر کا چارہ نہیں کوئی، میرا تو اب جہاں میں سہارا نہیں کوئی، بھیا میں اب کہاں سے تمہیں لاؤں کیا کروں، کیا کہہ کے اپنے دل کو میں سمجھاؤں کیا کروں، کس کی دہائی دوں کسے چلاؤں کیا کروں، بستی پرائی ہے میں کدھر جاؤں کیا کروں، دنیا تمام اجڑ گئی ویرانہ ہو گیا، بیٹھوں کہاں کہ گھر تو عزا خانہ ہو گیا، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدہ، اس وقت کون حق محبت کرے ادا، ہے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدا، 1900 ہیں زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتے ہیں خاک پر، زینب نکل حسین تڑپتے ہیں خاک پر، بلکہ اس بین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جزو مرثیہ اسے کہا جاتا ہے، اور یہی رقت ہے، یہی مصائب ہے، اور آخر میں جو شروعات میں جس پر نظر ڈالی اس کا اختتام شہادت پر ہوتا ہے، اور شہادت کے بند سنیے، گرتے ہیں اب حسین فرس پر سے ہے غضب، نکلی رکاب پاہے متحر سے گئے غضب، پہلو شگافتہ ہوا خنجر سے ہے غضب، غش میں جھکے امامہ گرا سر سے ہے غضب، قرآن رہلے زی سے سرے فرش پر گرا، اور دیوار کعبہ بیٹھ گئی عرش گر پڑا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی عرش گر پڑا۔ تو عزیزو یہ جو میں نے آپ کے سامنے جن باتوں کا اظہار کیا یہ بہت اہم ہیں، اور بغیر ان پر گفتگو کے ہوئے مرثیے کے سفر کو میں مکمل قطعی نہیں کر سکتا تھا۔ ناظرین معاف کیجیے گا، میں بیچ میں اس لیے حاضر ہوا کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ مرثیہ اور اردو مرثیے کا سفر خصوصی طور سے موضوع ایسا ہے کہ اس پہ ایک ایپیسوڈ میں یہ بات مکمل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی، تو ہم چاہیں گے کہ یہ گفتگو اگلے ایپیسوڈ میں بھی اس کا سلسلہ جاری رہے۔ تو ناظرین اب ہمیں اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ میں پھر مرثیہ اردو مرثیے کے سفر کے حوالے سے گفتگو ہوگی، تب تک کے لیے آپ کا یہ خادم سلیم امروی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔